اچھا اعظم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو انٹرنیٹ کے ایشوز آئے ہیں تو اس میں فن ٹیک اور اسپیشلی ٹیک کمپنیز کو جو چیلنجز اس وقت آنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں ان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اور آگے آنے والے ٹائم میں کیا لگتا ہے کہ کس قسم کے یہ چیلنجز اور بڑھ جائیں گے؟ یار جتنی ہمیں امید لگی تھی کہ پاکستانی یوتھ نے فری لانسنگ میں تیسری بڑی کمیونٹی کا جو مقام حاصل کیا تو خود سے اسٹرگل کر کے، وہ بھی مجھے تو کھٹائی میں پڑا نظر آ رہا ہے ان دنوں میں نا، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، اور پتہ نہیں اس کی جو بھی وجوہات ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، اور ایک یہ آخری امید ہے پاکستان کی کہ وہ یوتھ جو آن لائن ارننگ کر رہی ہے، پاکستان کے لیے آکسیجن کا کردار تھا ان کا، تو یہ اس وقت تو بہت برا ہے ہمارے ملک کے لیے، اور اس کی جو بھی وجوہات ہیں، جو بھی اقدامات لوگ کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ بحال کریں جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ملک کی بقا کی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک صورت ہے کہ لوگ کام کریں، آن لائن کمائیں، اور وہی پاکستان میں لا رہے تھے ریونیو، جن کے لیے ہم نے بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، تو پتہ نہیں کس طرح جسٹیفائی کریں گے۔ میں تو خود کو نہیں معاف کر رہا ہے اپنی جنریشن کے طور پہ کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے پہلے کچھ نہیں کیا، اور اگر وہ خود کر رہے ہیں تو اس کے بھی ہم رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ اعظم صاحب، آپ فیوچر فیسٹ پہ آلریڈی بہت زیادہ کمپنیز کو اور بہت زیادہ انٹرنیشنل اسپیکرز کو لے کے آ چکے ہیں، بٹ اب کرنٹ حالات کے بعد کیا کیا چیلنجز آپ کو ہوں گے ان لوگوں کو دوبارہ لانے میں، ان جیسے اور ٹیکنالوجی لیڈرز کو یا ڈفرینٹ کمپنیز کو پاکستان میں لانے کے لیے؟ اچھا، ہم تو ہمیشہ سے نا جی پاکستان کی وکالت کرتے ہیں، ایڈوکیسی کرتے ہیں، ہمارا برانڈ بھی پاکستان ہے، تو پہلے کبھی اتنی مشکل نہیں ہوئی انہیں قائل کرنے میں کہ پاکستان آئے، تو شاید اس کے بعد تو لگتا ہے کہ وہ جو پہلے جو لوگ نہیں آ رہے تھے شاید وہ ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے، لیکن ہمیں تھا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، انہیں آنا چاہیے، ہمارا ملک اتنا اچھا ہے، یہاں کام کریں، لوگوں کو کام کرنے دیں، تو اب جب ان کو ایکسیس ہی نہیں ہے ہمارے فری لانسرز تک، تو وہ بھی کیا بھلے انہیں کام دیں گے۔ تو ہم نے جو پچھلے 4 سالوں میں گراؤنڈ بنائی تھی، کو 500-600 انٹرنیشنل گیسٹ بلائے، انہیں پاکستانی یوتھ سے ملایا، اور وہ یقینی طور پہ متاثر ہو کے گئے کہ پاکستانی یوتھ کا ٹیلنٹ کمال ہے، تو اب جب اس ٹیلنٹ تک رسائی نہیں ہوگی تو پھر ہم بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم بھی لوگوں کو پھر بتاتے رہیں گے کہ نہیں اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی، اور ہم تو ہمیشہ ہی وکالت کرتے ہیں کہ پاکستانی بہت اچھے ہیں، اور جو لوگ آئے تھے وہ بھی انہیں بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں نئے سرے سے لوگوں کو یقین دلانا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ کام کریں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو یہ جتنی جلدی بحال ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے ہمارے قوم کے لیے۔ اچھا اعظم صاحب، فیوچر فیسٹ جو ہے ہمیشہ ایک نیا بار ریز کرتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ پہلے ایونٹ سے وہ نیکسٹ ایونٹ جو ہے اس کا وہ بہت ہی اوپر چلا جاتا ہے، تو اس دفعہ کیا کچھ نیا ہے تمام لوگوں کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ فیوچر فیسٹ کو فالو کرتے ہیں اور اسے سیکھنا چاہتے ہیں؟ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ نئی انٹرنیشنل کمپنیز کو متعارف کروایا، 140+ آپ کے انٹرنیشنل اسپیکر سے، تو اس دفعہ فیوچر فیسٹ میں نیا کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ انٹرنیٹ کے جو مسئلے مسائل چلے ہیں اس پہ کیا چیلنجز آپ کو کوئی آئیں گے؟ سر ہمیشہ سے کوشش ہم کرتے ہیں کہ پہلے سے بہتر ہو، اور جب دنیا بھر سے لوگ آ جاتے ہیں ہماری دعوت پہ اور جاتے ہوئے پاکستان کو اچھا بھی کہہ جاتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی قدرت اچھا کام لے رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کا ایکچول فیس دکھا رہے ہیں لوگوں کو، جو کہ واقعی سے اچھا ہے، ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں۔ اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے، جو سیاسی طور پہ عدم استحکام ہے، یہ یقینی طور پہ ڈیمیج کر رہا ہے ہمارے قومی تشخص کو دنیا بھر میں۔ تو اس سال کوئی 3 لاکھ کے قریب لوگ آئے تھے، اور ہم بڑے خوش تھے کہ ہماری پچھلے 5 سالوں کی محنت وہ 12 ہی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، تو اگلے سال ہم سوچ رہے تھے کہ اس سے بڑا کریں اس جنوری میں، تو ابھی تک بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اسے بڑا کرنے کی، اور اس میں کچھ نیا اس لیے ہم ہر دفعہ کرتے رہتے ہیں کہ ارزش جو میرا بیٹا ہے CEO ہے، وہ پوری دنیا میں جا رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل ایونٹس دیکھنے اور لوگوں کو لے کے، تو وہ جو سیکھ کے آتا ہے دنیا بھر سے ہم امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دفعہ بھی کچھ نیا کریں گے انشاءاللہ، پاکستان نوجوانوں کے لیے کرتے رہیں گے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا سارے سننے والوں سے کہ اگر کوئی ایک پرائیویٹ کمپنی اتنا بڑا امپیکٹ دے سکتی ہے پورا سال اسٹرگل کر کے، تو سوچیں ہم سب مل کے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں حکومتوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے، ہم خود سے اکٹھے ہو جائیں اور اس طرح کے لوگوں کو انوائٹ کریں، اچھے ایونٹ کرائیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں، ایک دوسرے کے ٹانگ نہ پکڑیں، جو ہمارے بارے میں مشہور ہے۔ اگر ہم سبھی مل جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں حکومتوں کی پالیسیوں کی ضرورت ہے، ان کی کوئی اپریسیشن کی ضرورت ہے، ہم سب لوگ مل کے بھی بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے، اور کر بھی رہے ہیں نوجوان۔ میں تو پر امید ہوں، یہ ایک چیز ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتی کہ نیٹ ان دنوں نہیں ہے، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا، اور کوئی بھی سچویشن میں آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سال انشاءاللہ فیوچر پہلے سے زیادہ بڑا ہوگا۔ اگر گزشتہ سال 147 انٹرنیشنل اسپیکر ہماری دعوت پہ خود سے فلائی کر کے آئے، خود سے انہوں نے ہوٹل لیا، تو یقیناً انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ اچھا سوچا اور دیکھا ہے۔ اور جب آپ جیسے نوجوانوں نے ملتے ہیں یہاں پہ ٹیک انڈسٹری کے، تو ان کا
पाकिस्तान के बारे में चेंज होता है जो सुन के आए होते हैं। तो अभी भी किसी को भी आप ले आएँ, पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी दिखा दें, इनका टैलेंट दिखा दें, हर बंदा इंप्रेस होता है। तो अगर गवर्नमेंट उस तरह से नहीं कर पा रही तो एक चीज़ हमें एज़ कौम डैमेज नहीं कर सकती। पाकिस्तानी उभरेंगे, पाकिस्तानी यूथ अपना मुकाम हासिल करेगी, कर रही है। अभी कल ही मैं एक नौजवान से मिला हूँ, इसरार खान, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का सदर इलेक्ट हुआ है। तो कहते हैं कि वो बेनज़ीर भुट्टो के बाद वो तीसरा पाकिस्तानी है जो आज तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन ने किसी को इलेक्ट किया। तो अगर इस तरह के फेसेस सामने आ रहे हैं तो हमें उम्मीद की किरण रहेगी और हम इंशाल्लाह इस सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगे। आजम साहब, पाकिस्तानी जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है वो दुनिया में 4th नंबर के ऊपर है। करंट हालात के बाद उसको क्या डैमेज होगा, क्या नुकसान होगा, और फ्यूचर फेस्ट और आप लोगों की जो ये कम्युनिटी है वो उसको किस तरीके कार से सपोर्ट कर सकती है अपनी वो पोजीशन रीगेन करने के लिए? सर, जितनी बड़ी आवाज़ उठी है टेक इंडस्ट्री की तरफ से, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये इस बात का सबूत है कि हमारी इंडस्ट्री जाग रही है। सिर्फ दुख ये है कि जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, वो इस इंडस्ट्री से मशवरा नहीं करते। आप जो भी कोई एक्ट कर रहे हैं, जो भी वजह है, उनसे तो पूछें जो आपको बचा रहे हैं, जो मुल्क का फ्यूचर बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता आइंदा कभी इस तरह होगा, क्योंकि इतना बड़ा रिएक्शन आया है सारी कौम की तरफ से और ख़ास तौर से नौजवानों की तरफ से। तो मुझे नहीं लगता कि अगली दफ़ा कोई इस तरह हुकूमत करेगी, या कोई वजह भी होगी तो कम से कम मशवरा ज़रूर करे टेक इंडस्ट्री से। और मैं इसे बहुत बड़ी रुकावट नहीं समझ रहा, बहुत सारी इम्कानात हैं अभी भी आगे बढ़ने के। एक दफ़ा तो जाहिर है हमारे फ्रीलांसर्स को ये बहुत बड़ा धचका लगा है, लेकिन उनका जो काम की क्वालिटी है वो साबित करेगी कि हम दुनिया में कहीं ना कहीं अपना मुकाम हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह।